یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج فروری 2021 کی یکم تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ حکومت پاکستان نے پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 70 پیسے، ہائی ڈیزل 2 روپے 88 پیسے، لائٹ ڈیزل 3 روپے اور مٹی کا تیل 3 روپے 54 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا ہے۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان بضد ہیں کہ ان کی حکومت کے اقدامات سے مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ مہنگائی کی شرح اس سطح سے بھی نیچے لائی گئی ہے جو ان کی حکومت سنبھالنے کے وقت تھی۔ دوسری طرف تمام اخبارات نے اپنے اداریوں اور شہ سرخیوں میں حکومت کو پیٹرول بم گرا کر عوام کی چیخیں نکال دینے کا الزام دیا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر امجد حسین ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ میڈیکل کالج کی سیٹوں میں کمی گلگت بلتستان کے طلباء کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ مافیا سرکار 21ویں صدی میں گلگت بلتستان کو پتھر کے زمانے کی طرف دھکیل رہی ہے اور نیازی سرکار گلگت بلتستان کی محرومیوں میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ امجد حسین ایڈوکیٹ نے کہا کہ وہ گلگت بلتستان کے عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے اور 2018 میں فائن آٹے کا تھیلا جو 1700 روپے میں ملتا تھا آج 3400 روپے کا ہو چکا ہے۔ اسی طرح کوکنگ آئل 1900 روپے سے بڑھ کر 3000 روپے تک ہو چکا ہے۔ صورتحال اس قدر گمبھیر ہے کہ دالوں کی قیمتیں بھی لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں فتح پور تھکالیہ، ہجیرہ اور نکیال اور دیگر علاقوں سے سرکاری آٹا ناپید ہو گیا ہے۔ نمائندہ ریڈیو ہمالیہ کے مطابق 100 کنبہ والے ڈیلر کو ایک ہفتہ بعد آٹے کے صرف 10 تھیلے دیے جا رہے ہیں۔ سرکاری آٹا ناپید ہونے کی وجہ سے لوگ بلیک مارکیٹ سے انتہائی مہنگے داموں پر آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر دی جانے والی سستے آٹے کی سہولت کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے 95% گھرانے پرائیویٹ طور پر بلیک مارکیٹ سے آٹا خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ عوامی حلقوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر ایک ہفتے میں آٹے کی صورتحال کو ٹھیک نہ کیا گیا تو پورے پی او جے کے کو بند کر دیا جائے گا۔ ادھر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کچھ حصوں سے تعلق رکھنے والے طالب علموں نے 5 فروری کو وزیر اعظم عمران خان کے کوٹلی آنے اور بلاول بھٹو کے مظفر آباد آنے پر احتجاج کرنے اور ٹائر جلا کر سڑکیں بلاک کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ کلرکوں کے بعد اب پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے محکمہ تعمیرات، بلدیہ اور میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ملازمین نے بھی قلم چھوڑ ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور چند دنوں میں اس سلسلے میں احتجاجی کیمپ لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے جو کہ مطالبات کی منظوری تک جاری رکھا جائے گا۔ کراچی میں پریس کلب کے سامنے لاپتہ افراد کے کیمپ پر کراچی میں پریس کلب کے سامنے لاپتہ افراد کے کیمپ پر گزشتہ روز زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں پاکستانی مقبوضہ بلوچستان سے خصوصی طور پر وائس آف مسنگ پرسنز بلوچستان کے رہنما اور انسانی حقوق کے علمبردار ماما قدیر نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ کوآرڈینیٹر وائس آف مسنگ پرسنز آف سندھ سسی لوہار اور سندھ سوجاگی فورم کے قائدین سارنگ جویو اور سوہنی جویو کے علاوہ بڑی تعداد میں وکلاء، ڈاکٹرز اور طالب علموں نے بھی احتجاج میں شرکت کی اور 6 روز قبل جبری طور پر لاپتہ کیے گئے سندھی قوم پرست امام بخش اور ان کی بیگم خیر النساء کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ ریڈیو زرمبش اردو پر نشر ہونے والی خبر کے مطابق بلوچستان لبریشن فرنٹ کے رہنما ڈاکٹر اعلی نظر بلوچ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں
ایک مرتبہ پھر بلوچ قیادت کو ایک دوسرے سے اختلافات ختم کر کے بات چیت کا آغاز کرنے کی اپیل کی ہے۔ واضح رہے کہ براس کے نام سے ایک اتحاد پہلے سے موجود ہے، جس میں ڈاکٹر اللہ نذر کی تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس تنظیم میں بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ ریپبلکن آرمی اور بلوچ ریپبلکن گارڈ بھی شامل ہیں، جو اس وقت پاکستانی سامراج سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلح جنگ لڑ رہے ہیں اور دشمن کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں باغزو میں پاکستانی سامراجی فوجیوں کو راشن سپلائی کرنے والی گاڑی پر حملہ میں متعدد پاکستانی فوجی جہنم وصال کیے گئے ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں پاکستانی فوجی زخمی ہوئے، جن میں سے 3 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ حملہ کی ذمہ داری بلوچ لبریشن ٹائگرز نے قبول کر لی ہے۔ بلوچ لبریشن ٹائگرز کے ترجمان میران بلوچ نے میڈیا کو بتایا کہ پاکستانی فوج پر حملے آزادی تک جاری رہیں گے۔ ڈیلی للکار.com پر شائع ہونے والی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی خبر میں بتایا گیا ہے کہ ایران نے ہفتے کے روز بلوچ قوم پرست رہنما جاوید دہقان کو پھانسی دے دی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق جس ایرانی عدالت نے جاوید دہقان کو سزا سنائی، وہ عدالت اذیت دے کر اعتراف کرانے کے لیے بدنام ہے۔ یاد رہے کہ جمعہ کو اقوام متحدہ نے ایرانی حکام سے جاوید دہقان کی جان بخشی کی اپیل کی تھی، لیکن اگلے ہی دن ایرانی حکام نے انہیں تختہ دار پر چڑھا دیا۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ ریڈیو ہمالیہ کی خبریں براہ راست اپنے واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044 7476 931 203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام واٹس ایپ میسج کیجیے۔ آج کا نیوز بلیٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔